جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے تو کفار مکہ نے مختلف ہیلے بہانے کیے، اور اکثریت کا یہ کلیم تھا کہ ہم اپنے بڑوں کا دین کیوں چھوڑیں۔ میرے دوستو، کل 22 اکتوبر ہے، اور 22 اکتوبر کو ریاست جموں و کشمیر کو تقسیم کرنے کے لیے قبائلی الغار کی گئی۔ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہم 22 اکتوبر کو اس لیے جائز سمجھتے ہیں کہ اس یلغار کے ساتھ ہمارے بڑوں کی بھی قربانیاں تھیں۔ اب قربانیاں کیا تھی؟ صدیوں سے اس وطن میں بھائی چارے کے ساتھ رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، بدھا، ان کے اس بھائی چارے کو تقسیم کیا گیا، نفرتوں کے بیج بوئے گئے، وطن کو تقسیم کیا گیا، وطن کی مٹی کے اندر ایسے نفرتوں کے بیج بوئے گئے کہ خون کی ہولی کھیلی گئی۔ جس خطے کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہاں غیر مسلموں کے لہو سے اس خطے کو ترک کیا گیا۔ اس کے جواب میں جموں میں جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور ہم اس بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ 22 اکتوبر جائز ہے، چونکہ ہمارے بزرگوں نے اس میں قربانی دی۔ لازمی نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دی انہیں اس چیز کا خدشہ تھا، اندیشہ تھا کہ آگے چل کے اس وطن کے ساتھ کیا ہوگا، آگے چل کے ہماری نسلیں کس طرح سفر ہوں گی، آگے چل کے کس طرح ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، ہمارے حقوق سلب کیے جائیں گے، آٹا اور سستی بجلی مانگنے پہ بوکس FIR فائل کی جائیں گی۔ اس لیے 22 اکتوبر یوم سیاہ۔ 4 اکتوبر کو بننے والی نام نہاد کوئی غیر آئینی اور غیر پاپولر حکومت کا دن یوم سیاہ۔ 24 اکتوبر کو کسی DC کے کہنے پہ بننے والی حکومت کا دن یوم سیاہ۔ 27 جولائی کو کسی گھر کے اندر کوئی غیر پاپولر قسم کی قرارداد جو کسی اسمبلی ممبر کی طرف سے نہیں، کسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، کسی حکومتی پارٹی کی طرف سے نہیں، چند دوستوں کی طرف سے پاس کی گئی طلاق پاکستان کی قرارداد یوم سیاہ۔ 1 نومبر کا دن گلگت بلتستان کے دوست سادگی میں کہتے ہیں ہم نے آزادی لی، یوم سیاہ۔ 27 اکتوبر کا دن اس لیے یوم سیاہ گو کہ قبائلی الغار کے خلاف مہاراجا نے انڈیا کو مدد کے لیے بلایا، لیکن اس کے بعد انڈیا نے جو وہاں پہ ظلم و ستم کے بازار گرم کیے، یوم سیاہ۔ اب تو وہ قبائل، ان کی اولادیں، ان کے پوتے بھی 11 اکتوبر کو تسلیم کر چکے کہ ہمارے بزرگوں نے غلطیاں کی۔ آپ نے دیکھا ان کے گھر میں جا کے، اسی خیبر ایجنسی کے اندر، اسی کوکی خیل گراؤنڈ میں جہاں قبائل جمع ہوئے تھے ریاست پہ یلغار کے لیے، الحمدللہ ریاست کے لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے انہی قبائل کی اولادوں سے معافی منگوائی۔ ان کے لیڈر منظور پشتین نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ قبائل سرداروں سے جب میں نے خطاب کیا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارے بزرگوں سے غلطیاں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے بہکاوے میں آگے۔ تو اس لیے ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ایک طرف آزادی کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں 22 اکتوبر بھی جائز ہے، 27 اکتوبر بھی جائز ہے، 24 اکتوبر بھی جائز ہے، 4 اکتوبر بھی جائز ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو رخی جو ہے ہمیں کامیابی نہیں ملے گی اس سے، لہٰذا یہ تمام ایام ہمارے لیے 1 نومبر کا دن بھی یوم سیاہ ہے۔ ریاست کا ہر وہ دن یوم سیاہ ہے جس دن ریاست کے حوالے سے انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا، شملہ ہو، تاشقند ہو، آگرہ ہو، لاہور ہو، جس میں ریاست جموں و کشمیر کی شمولیت شامل تھی، یوم سیاہ۔ ریاست جموں و کشمیر کا ہر وہ دن یوم سیاہ جس میں کوئی بھی غیر ملکی فوجی، قابض، لشکر، جہادی جو ہے انٹر ہوا، اس سے وطن تقسیم ہوا، یہ یوم سیاہ ہے۔ تو یہ ویڈیو پیغام دینا چاہتا تھا، چونکہ اس وقت 22 اکتوبر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج 70 سال گزر گئے اس وطن پہ یلغار کو، اس کا جو خمیازہ ہم بھگتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بڑوں کی اس قربانیوں کو لے کے بیٹھے جو ناسمجھی میں دی گئی، جن کو استعمال کیا گیا، جن کو دو قومی نظریے کا سادگی میں چورن بیچا گیا، اور جس کلمے کے نام پہ بننے والے ملک کے ساتھ علاق کے لیے بڑوں نے قربانیاں دی، اس میں ایک مقدس خطاب ہے جس میں 27 ٹاکیاں لگا کے 2 دفعہ جوتوں کے نیچے رون دیا گیا، اور انصاف وہاں کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اب بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کی قربانیاں، بلکہ میں یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا تھا۔ باقی ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، وہ اس کو کس حیثیت سے، کس نظر سے دیکھتا ہے۔